نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک ایک بابرکت اور پروقار مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکات میں سے ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو جیسے ہی چاند دیکھا جاتا یا نظر آ جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کو ہم تک پہنچا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے انتظار میں رہتے تھے کہ یہ مہینہ آئے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا تو جس طرح کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل پہلے نوافلوں سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے اپنے کتاب میں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، یعنی اس کے فضیلت اور برکات کے بارے میں اگر لوگوں کو علم ہو کہ وہ ہے کیا، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلها رمضان، کہ میری امت پھر یہی آرزو اور تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ یعنی رمضان کے برکات اور ان کے جو رحمتیں ہیں وہ انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں ہیں، لیکن اگر نظروں کے سامنے آ جائیں، لوگ انہیں دیکھ لیں، لوگ انہیں جان لیں، تو پھر سارے لوگ یہی تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یاد ہوتا ہے، نوافل ہوتے ہیں، تہجد ہوتے ہیں، نمازیں ہوتے ہیں، روزہ وغیرہ، ان سارے چیزوں پر انسان پابندی کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہر انسان کی کوشش اور ہر مسلمان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک پورا سال ہو جائے۔ تو رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اور نام ہی سے پتہ چلتا ہے، نام ہی اس کا یہی ہے کہ رمضا یرمض سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے جلانا، اور ظاہر بات ہے اس مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، بطور ایک قول کے کہ اس مہینے کی وجہ سے بہت سارے گناہ جل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ گزشتہ امتیں جتنی بھی تھیں وہ سارے امتوں میں روزے تھے، کچھ نہ کچھ روزے انہوں نے رکھے، کچھ روزے ان پر فرض تھے، لیکن رمضان المبارک کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کو تحفہ نہیں دیا تھا کہ ایک ایسا مہینہ ہو، رمضان المبارک ہو، برکتوں سے بھرا ہوا ہو، اور پھر یہاں تک کہ بات ہے کہ ایک کام کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا تک زیادہ ہو، یہاں تک کہ جس طرح پہلی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض فرمایا کہ 7 سے لے کر 700 تک، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے دار کا جو ہے وہ میں خود اجر ادا کروں گا، یعنی اگر اللہ رب العزت چاہیں تو 700 سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت ایک عمل کے جزا کو دے دیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔
اور ان کا اجر دینا اور نہ دینا یہ اخلاص پر ہے، کہ جس کے اندر جتنا اخلاص اور تقوی ہو اس کے حساب سے پھر اس کو جزا دیا جاتا ہے ایک ثواب کا۔ لیکن رمضان المبارک کا بات ہی کچھ اور ہے، اس میں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ آپ لوگوں سے پہلے تھے ان لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، یعنی جو روزے ان پر بھی روزے فرض کیا گیا ہے اور روزے آپ پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا جو روزہ ہے وہ الگ ہے، مختلف ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کی صورت میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سہولت بھی ہے۔ سہولت اس طرح ہے کہ گزشتہ روزوں میں اس طرح ہوتی تھی کہ آج کے مثال کے طور پر آج کے مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک، یعنی رات اور دن 24 گھنٹے مکمل کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا تھا، اور کھانے کے صرف 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا اس سے کم یا زیادہ ملتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پورے رات کو کھاؤ اور پورے دن کو روزہ رکھو، اس طرح کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اس امت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب روزہ فرض ہوا، سن 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کام کاج میں مصروف تھے، باہر تھے، واپس گھر میں آئے افطاری کے وقت رمضان المبارک کے مہینے میں، تو گھر میں آیا تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، اپنے اہلیہ سے پوچھ لی تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بندوبست کر دوں گی، تو یہ وہاں بیٹے بیٹے لیٹ گئے اور وقت ختم ہوا اور روزہ فرض ہوا۔ پھر جب وہ بیدار ہوا، وہ نیند سے اٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو افطاری کا وقت ہی ختم ہو گیا، لیکن وہ روزہ ہوا اور اگلے دن ظہر کے وقت وہ تاب نہیں لا سکا اور وہیں پہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ رات کے وقت اپنے بیوی کے پاس گئے اور اپنے خواہش پوری کی، جس کی وجہ سے پھر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے، ان سے یہ بات ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انتظار کیا وحی کا، اور پھر وحی اتری اور ان کے پاس یہ آیت تھی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ پوری آیت ہے، یہ تو ایک حصہ ہے آیت شریفہ کا کہ پوری آیت میں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے قبل تک آپ یہ وقت اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جواز ہو گئی۔ پہلے جو روزہ تھا وہ ایک تو بہت بڑا تھا، پھر اس حساب سے پھر چھوٹا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ایام ہے، کبھی سردی میں پڑتا ہے تو کبھی گرمی میں یہ مہینہ آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے تو کبھی گرمی میں آتا ہے، اور کبھی سخت سردی میں آتا ہے تو کبھی سخت گرمی میں بھی آتا ہے۔ اگر سخت سردی میں آئے تو فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ بہت کم گھنٹے ہیں، اور اگر سخت گرمی میں آئے تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے، پیاس کی جو ہے اور بھوک کی جو شدت ہے، ان کا روکنا اور انتظار کرنا، ان پر صبر کرنا، اس کا ثواب الگ ہے۔ جبکہ سردی میں یہ ہے کہ آپ رمضان روزے رکھ رہے ہیں، اس کے اجر آپ کو ملے گا، بے اجر تو نہیں ہے، لیکن گرمی کی بات ہی کچھ اور ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، اور پھر برکات وغیرہ، پیاس کا شدت برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، بھوک کا شدت برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑے فضائلوں میں سے ہے۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا اجر اور ثواب دیں گے، بغیر اجر و ثواب کے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ہوئی ایک بات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اچھے مہینوں میں واقع ہوتا ہے، یعنی ایسے مہینوں میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، نارمل دن ہوتے ہیں،
ان میں بھی رمضان المبارک واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر رمضان المبارک جو ہے یعنی ہر لحاظ سے، اگر سردی میں آئے رمضان المبارک یا گرمی میں آئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک اگر سردی میں آئے تو کم گھنٹے ہوں گے، دن کم ہوگا، لیکن روزہ تو ہے، اور اگر گرمی میں آئے تو دن زیادہ بڑھا ہے اور گھنٹے زیادہ ہیں اور اس کے ثواب بھی زیادہ ہیں۔ تو اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک تحفے سے نوازا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے، یہ سارے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا بابرکت اور ایک پروقار مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔